کا باقاعدہ آغاز کرو اور آپ کو بتایا ملتانیوں کے لیے اچھی خبر ہے، اب ملے گا ٹریفک جام سے چھٹکارا، سڑکیں کھلی کی جائیں گی اور رش والی جگہوں پر انڈر پاسز بھی بنا جائیں گے۔ طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان شہر کے ٹریفک کے مسائل اب ہوں گے حل، سڑکوں کو سگنل فری کرنے کے لیے انڈر پاسز بنائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کچھ یو ٹرن بھی بنائے جائیں گے، سروس روڈ کو بھی کھلا کیا جائے گا۔ چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں لیٹسٹ سب ڈائریکشنز دی ہیں کہ بوسن روڈ پہ اس کی اسٹڈی کروائی دے انڈر پاسز کی، وہ بھی ایم ڈی اے کو ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس جو 8-9 کلومیٹر کی اسٹریچ ہے 9 نمبر سے لے کے BZU تک انڈر پاسز کہاں پہ بن سکتے ہیں اور اس کی کیا کاسٹنگ آئے گی۔ جب وہ فیزیبلٹی سامنے آئے گی تو پھر اس کے مطابق پروونشل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے تاکہ فنڈنگ کا بندوبست کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹیپا لاہور اور MDA ملتان مل کر سڑکوں کا ڈیزائن تیار کریں گے۔ ٹیپا کی ٹیم نے بوسن روڈ کا دورہ بھی کر لیا ہے۔ لاہور سے ہم نے ٹیپا کو بھی ریکویسٹ کیا، وہ ایک وزٹ کر چکے ہیں، دوسرا بھی ان کا وزٹ ڈیو ہے کہ بے شمار جگہوں پہ ہمارے یو ٹرن جو ہے نا وہ ان نیسیسری بنے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی ہم ٹیکنیکلی بنیادوں پہ ایویلویشن کروا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض یو ٹرن ہمیں بند کرنے پڑیں، بعض کو نئے بنانے پڑیں۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر بوسن روڈ کی توسیع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رشید آباد روڈ کو بھی کھلا کیا جائے گا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ہمراہ طیب سیف، ملتان۔ ملتان والوں کے لیے اچھی خبر، شہر اولیا میں میوزیم کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں 2 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ 10 کنال اراضی پر میوزیم تعمیر کیا جائے گا۔ ملتان شہر میں میوزیم کی تعمیر کا خواب پورا ہونے کے قریب، قلعہ کونا قاسم باغ سے ملحقہ 10 کنال اراضی پر 18 فٹ گہری کھدائی کی گئی، جس کے بعد پتھر ڈال کر زمین کو لیول کیا جائے گا۔ ادھر میوزیم بن رہا ہے ملتان میں، ہمیں بہت خوشی سے بات کی، گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور جب یہ ملتان تاریخی شہر ہمارا، جب لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ میوزیم کی تعمیر کے لیے پہلے مرحلے میں 2 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ میوزیم بن رہا ہے قدیمی چیزیں رکھنے کے لیے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بس انشاءاللہ یہ چند دنوں میں ہو جائے گا کام شروع، اللہ خیر کرے، خدائی شدائی ہوگی، یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ملتان کے شہری دیرینہ مطالبہ پورا ہونے پر خاصے خوش ہیں۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اب آپ کو صحت کے میدان سے اچھی خبر دیں، نیشتر اسپتال میں ملے گی اب مزید سہولیات، سڑکوں، پناہ گاہوں اور واش رومز کے منصوبوں کے لیے 183 ملین جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملتان میں مریضوں اور لواحقین کو اب ملیں گی مزید سہولیات۔ نشتر اسپتال اور یونیورسٹی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے لیے 9 ملین کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ نشتر اسپتال میں پناہ گاہ کے لیے 69 ملین اور ہسپتال میں میگا واش رومز منصوبے کے لیے 85 ملین کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اسپتال میں مختلف وارڈز اور جگہوں پر 642 واش رومز بنائے جائیں گے۔ اب کچھ بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آج ہونے والی رپورٹ کے حوالے سے، تو 180 ممالک کی کرپشن پر اسپیشل انڈیکس جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ چکی ہے۔ کرپشن میں اضافے کے بعد پاکستان دنیا میں 140ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ 2020 میں پاکستان کا نمبر 124واں تھا۔ PTI کے احتساب کے نعروں اور دعووں کو بڑا دھچکا، درجنوں گرفتاریوں، نیب ریکوریز کے دعووں اور حکومتی پالیسیوں کے باوجود کرپشن میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کی عالمی درجہ بندی رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی۔ کرپشن بڑھنے کی وجہ سے پاکستان عالمی رینکنگ میں 140ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ سال کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 124واں تھا۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس کے لیے ڈیٹا PTI دور حکومت کے دوران لیا گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کے سکور میں 3 پوائنٹس کمی ہوئی۔ 2021 میں پاکستان صرف 28 پوائنٹس حاصل کر سکا۔ گزشتہ سال کرپشن کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا سکور 100 میں سے 31 تھا۔ کرپشن کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان خطے کے دیگر ممالک سے بھی نیچے ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت فہرست میں 85ویں نمبر پر ہے، جبکہ سری لنکا 102 نمبر پر براجمان۔ کرپشن کی درجہ بندی کے لیے عالمی بینک کی ملکی پالیسی ادارہ جاتی تشخیص اگست 2020 اور عالمی اقتصادی فورم کو بنیاد بنایا گیا ہے، جبکہ ایگزیکٹو اوپینین سروے 2020، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ، رول آف لا انڈیکس اور جمہوریت کی اقسام کے ڈیٹا کی بھی مدد لی گئی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں عالمی ادارے کی رپورٹ حکومت کے خلاف کرپشن اور چوری کی دوسری گواہی ہے۔
आलमी इदारे की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दे, मुल्क मजीद लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं आदमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दे, मुल्क मजीद लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सदर मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि दुनिया कह रही है कि वजीर आजम चोर हैं, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन 16 दर्जे बढ़ गई है। मुल्क की बदनामी का दुख हुआ। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दौर में करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 23 दर्जे बेहतर हुई थी, मगर करप्ट टोले ने सारी मेहनत जाया कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि हर शोबे में करप्शन होगी तो पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 124-140 पर क्यों नहीं जाएगा। PIU का 40% और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 5%। पाकिस्तान के स्कोर को कम करना PTI पर फर्द जुर्म है। हर तरफ दुहाई हाय महंगाई। मुल्तानियों ने तब्दीली सरकार को वादे याद करा दिए। कहते हैं इमरान खान ने नौकरियां और घर देने के ख्वाब दिखाए लेकिन ताबीर ना दे सके। बढ़ती हुई महंगाई ने मुल्तानियों का जीना मुश्किल कर दिया। अवाम वजीर आजम को वादे याद कराने लगे। कहते हैं मौजूदा हुकूमत को वोट देकर पछता रहे हैं। अशिया जरूरिया इनकी पहुंच से दूर हैं। बस महंगाई जो होगी जी, गेहूँ 400 रुपये एक थैली, दाने क्या भाग गए, आटा क्या भाग गया, कहाँ जाएं। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, मजदूर बंदा क्या करे। शहरियों का कहना था कि वजीर आजम एक भी वादा पूरा ना कर सके, नौकरियां दी ना घर, जबकि महंगाई भी कम होने के बजाय बढ़ गई है। वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। आवाम से आप पूछें, आटा दाल चीनी मतलब सब कुछ ही महंगा कर दिया, पेट्रोल वगैरह, मतलब कोई चीज भी सही नहीं है। पाकिस्तान को भी जो मकरूज हो गया है तो इसकी वजह से महंगाई तो ऑटोमेटिकली होनी है। गैर मुल्क को उठा के देख लें कि उन्होंने कितने साल उन्होंने बर्दाश्त की है महंगाई, तो उसके बाद वो जाके थोड़ी सी स्टेबल हुई है। शहरियों का मजीद कहना था कि वजीर आजम ने तब्दीली का वादा किया लेकिन हमारे मुकद्दर में तबाही आ गई, अब भी गरीब पिस रहा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। तो रहीम यार खान में गैस नायाब हो चुकी है, मामलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, कारोबारी तबका और घरेलू खातिन की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। रहीम यार खान में सुई गैस की बजाय पाइप लाइनों में सिर्फ हवा रह गई। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शहरी कहते हैं कि पहले तो 3 या 5 घंटे के लिए गैस आ जाती थी, अब तो वो भी नायाब है। शहरियों ने इंतजामिया से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की विहाड़ी आमद। मैंने आकर इकबाल चौधरी की वालिदा की वफात पर ताज़ियत की और फातिह ख्वानी भी की। फातिह ख्वानी के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। सर, इस वक्त किसान या दूसरे जो है वो सूरत हाल बड़ी अबतर है। पहले आटा की सूरत हाल थी, फिर चीनी, फिर उसके बाद अब खाद। ये कब तक ये आवाम जो है इस तरह के मसाइल का सामना करती रहेगी? पहली बात यह है कि यहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, आप सबको मालूम है कि जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त गवर्नमेंट का गन्ने का रेट जो था 180 रुपये और जो मिल ऑनर्स हैं वो 140 रुपये भी नहीं देते। और आपको मालूम है कि पिछले साल गन्ना जो है 200 से 300 रुपये। आगे ना करें यार। इस साल भी गन्ना जो है उसकी कीमत माकूल है और हम मेक श्योर करते हैं कि तमाम इंडस्ट्री जो है गन्ने की वो जो खरीदार है, किसान है, उनको वक्त पे जो है वो पेमेंट करें। उसके साथ आपको पता है कि गंदम की जो है कीमत वो भी ज़्यादा की गई है, मकई की भी पहले से ज़्यादा है। तो किसान की आमदनी में तो बहुत मैं समझता हूँ कि इजाफा हुआ है। जहाँ तक खाद का बहरान है, ये वाकई इसके लिए हमें बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया में यूरिया जो है वो 11,000 रुपये में फ़रोख्त होती है और हम किसान को 1,800 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर वाकई जो है। उधर शहर ओलिया में मौसम सर्द है, शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गेस्ट्रो के 191 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गेस्ट्रो के 191 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में गेस्ट्रो के 74 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गेस्ट्रो के 78 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 26 मरीज लाए गए हैं। टाउन्स अस्पतालों की बात की जाए तो गेस्ट्रो के 11 मरीज वहां पर भी लाए गए हैं। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और मयारी खानों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स ने शहरियों को ये हिदायत जारी की है। सेक्रेटरी के लिए समी खान मुंतखब।
صحافیوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے علی حسن سے. علی بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، تحصیل پریس کلب رجسٹر علی پور کے سالانہ انتخاب 2022 کا چناؤ مکمل ہو چکا ہے اور صدر اور جنرل سیکرٹری جہاں پہ جو ہے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. مزید جانتے ہیں، ہمارے پاس صدر موجود ہے اور جنرل سیکرٹری موجود ہے. سر بتائیے گا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں صدر کے لیے، تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ صحافیوں کے لیے آپ کیا کرنے کا سمجھتے ہیں؟ دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں صحافت سے منسلک دوستوں کے کام کرنے میں بے شمار مشکلات اور رکاوٹیں حائل ہیں، اور اکثر و بیشتر پاکستان میں خاص طور پہ جید صحافی اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر چکے ہیں. پریس کلب جو ہے ان صحافیوں کی جو صحافتی خدمات ہوتی ہیں، جو ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کو کم کرنے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ مقتدر حضرات کا ان کے ساتھ جابرانہ رویہ ہو یا اداروں کی طرف سے کسی قسم کا تھریٹ ہو، الحمدللہ تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ اس کام کو بخوبی سر انجام دیتا آیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے تئیں اس کام کو بہتر انداز میں اور آگے بڑھائیں گے. ہاں جی، ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری بھی موجود ہیں، مزید جانتے ہیں. جی بتائیے گا کہ اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں آج کے لیے؟ جی الحمدللہ میں دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 2022 کے لیے مجھے جنرل سیکرٹری الیکٹ کیا. میری کوشش ہوگی کہ علی پور کے صحافیوں کے جو فلاح بہبود ہے اس کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کام کروں گا. صحافیوں کے دکھ سکھ میں ہر وقت ہر اول دستے کا کردار ادا کروں گا. صحافیوں کو جہاں بھی مسائل درپیش ہوں گے میں ان کے ساتھ ہوں گا. جتنا بھی ہو سکے گا صحافیوں کے فلاح کے لیے ہم کام کریں گے. ہاں جی بالکل، آپ نے صدر اور جنرل سیکرٹری جانا، ان کا یہ کہنا تھا کہ صحافی دوست ہیں اس کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. محکمہ سوشل ویلفیئر کے مختلف اداروں میں 10 سے زائد پوسٹ خالی ہیں. سپروائزر سوشل ویلفیئر، مذہبی معلمہ، فیمیل نرس، کرافٹ سپروائزر، مارکیٹنگ آرگنائزرز کی سیٹ خالی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو ملتان سے. محکمہ سوشل ویلفیئر کے مختلف اداروں میں 11 پوسٹ خالی ہیں. محکمہ سوشل ویلفیئر میں سپروائزر سوشل ویلفیئر، مذہبی معلمہ، فیمیل نرس کی سیٹ خالی ہے. کرافٹ سپروائزر، مارکیٹنگ آرگنائزر، ہاؤس مدر کی سیٹ بھی خالی ہے. اسٹور کیپر، نرسری ٹیچر، ٹیکنیکل انسٹرکٹر، نیڈل کرافٹ انسٹرکٹر کی سیٹس بھی خالی ہیں. خالی پوسٹوں پر تعیناتیاں تاحال نہ ہو سکیں. ادھر سی ٹی او جلیل عمران کی جنرل بس اسٹینڈ میں ڈرائیور سے میٹنگ، ٹریفک مسائل سے متعلق آگاہی دی. سی ٹی او کا کہنا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی پر بھرپور ایکشن لیا جائے گا. مظفر گڑھ میں ایم پی اے سردار اون حمید ڈوگر اور پارلیمانی سیکرٹری کا لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا دورہ. پروگرام علم و ہنر میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات سے ملاقات کی. ایم پی اے سردار اون حمید ڈوگر نے کہا کہ حکومت پنجاب طلبہ اور طالبات کی مالی مدد بھی کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی مظفر گڑھ کے دفتر علم و ہنر پروجیکٹ کے سلسلے میں ایم پی اے سردار اون حمید ڈوگر نے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا. مختلف شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور محکمہ لٹریسی کی کارکردگی کو بھی سراہا. ملتان میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز مسافر بچوں کو قطرے پلانے کا سلسلہ جاری ہے. 5 روزہ مہم کے دوران 8 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. اب ہوگا پولیو کا جڑ سے خاتمہ. 2991 ہیلتھ ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں. مہم کے دوسرے روز ملتان ریلوے اسٹیشن پر 800 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے. محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کے دوران 8 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف ہے. 24 گھنٹے ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ٹرینوں کے اندر بھی جا رہی ہیں. جو بچے مسافر ہیں، جو کسی بھی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، تو ان کو ہمارا پولیو کے بچے پولیو قطرے پلائے جا رہے ہیں. محکمہ صحت حکام کے مطابق گزشتہ سال ملتان میں پولیو کا صرف ایک کیس سامنے آیا. انشاءاللہ اس سال کوئی کیس سامنے نہیں آئے گا اور پولیو کا جڑ سے خاتمہ ہوگا. پولیو کے اینڈ کے نزدیک پہنچ گئے ہم، اور پچھلے سال ہمارا صرف ایک کیس تھا. انشاءاللہ اس سال ہم کوئی بھی جو اپنا اچیومنٹ پوری کر لیں گے. انشاءاللہ کوئی کیس نہیں نکلے گا اور بہت جلد ہم پولیو فری ہو جائیں گے. 5 روزہ پولیو مہم میں 2991 ٹیمیں گھر گھر اور پبلک مقامات پر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف ہیں. کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ یاسر مجید، ملتان. ملتان بابا تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ بابا جی جادوگرنیاں جاری ہے. ڈرامے میں شہری ملتان کی معروف اداکارہ سلک چودھری کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا. ایسے پر مزید بات کریں گے وسیم شہزاد سے. جی وسیم.
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाबा जी जादूगरनियाँ जो है वो जारी है, जिसमें शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा सिल्क चौधरी जो है वो भी परफॉर्म कर रही हैं। जादूगरनियाँ ही ड्रामा है और मुझे लगता है अपने हुस्न की बदौलत या आप शहरियों पे इस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को फैलाएंगी, शायद वो मदहोश ही न हो जाएं। क्या कहेंगे इस सवाल में? जी, मुझे ड्रामे में बहुत मज़ा आ रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरे सॉन्ग बहुत अच्छे जा रहे हैं, एंट्री बहुत अच्छी है। जी भी बताएं कि किस किस्म के करैक्टर जो है वो आपको करना पसंद है, कॉमेडी अच्छा लगता है या सीरियस, और किस तरह का लुक जो है वो देना चाह रही है शायद? जी, मैं मतलब वसीम विकी साहब मेरे दूल्हे हैं, दुल्हन बन के आती हूँ, मतलब हम गायब हो जाते हैं, मैं आती हूँ, पूछती हूँ मेरा दूल्हा किधर है, मेरा दूल्हा किधर है, और जबकि उसकी दुल्हन कोई और होती है, मेरा भी दूल्हा कोई और होता है, तो वक्ती तौर पे बन जाते हैं, वो भी दूल्हा मैं भी दुल्हन, ऐसे चल रहा है। अच्छा, ये भी बताएगा रिश्ता जो है वो आपने दूल्हा दुल्हन का रखा है, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा जो है वो इस रूप के अंदर धारी हुई हैं। आखिर में क्या पैगाम देंगे आप शहरियों को इस ड्रामे के हवाले से? जी, मैं ये देना चाहूँगी कि वो आएँ, ड्रामा बहुत अच्छा है, फैमिली को लाएँ, खुद आएँ, ड्रामा बहुत अच्छा है हमारा। हमारे हमरा मारूफ अदाकारा सिल्क चौधरी मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि मुल्तान में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है और शहरियों के लिए नए आइटम सॉन्ग लेकर आई हैं। उम्मीद करते हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और इसी के साथ में स्टूडियो से फॉरवर्ड करता है।